رہبانیت سے انسانوں کی بستی تک، ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں ہدایات، احکامات، اشارات اور انسٹرکشن ذرا مختلف قسم کی دی گئی ہیں۔ دوسرے مذاہب اور امتوں اور قوموں کے لیے ذرا مختلف پروگرام ہے اور ہمارے لیے کچھ علیحدہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں میں 4 طریقوں سے زندگی کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے حصے کو بال آشرم کہتے ہیں۔ تب وہ بچہ ہوتا ہے، وہ کھیلتا ہے، کھاتا ہے، پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد گرہستھ آشرم آتا ہے۔ گرہستھ میں وہ شادی کرتا ہے۔ جب وہ 25 برس کا ہو اس وقت وہ دنیا کے میدان میں پوری توانائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آدمی کا وان پرست آشرم شروع ہوتا ہے۔ اس آشرم میں ایک شخص دنیا داری کا کام کرتے ہوئے اس سے اجتناب بھی برتتا ہے۔ دنیا کا کاروبار، دکان چھوڑ کر وہ گھر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا داری سے مکمل طور پہ غیر متعلق نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا تعلق رکھتا ہے، اپنے بچے کو دکان پہ بھیجتا ہے یا کاروبار پہ، اور وہ بچہ اس کے نائب کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اب اس کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ گھر بیٹھے بچے کو انسٹرکٹ کرتا ہے اور اشارے پہ اشارے دیتا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ خود دفتر یا کام نہیں جاتا۔ اور آخر کے چوتھے آشرم یعنی کہ 75 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے تو اس درجے کو سنیاس آشرم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر اور اپنی رسی لوٹا لے کے بندہ سنیاس پہ چلا جائے۔ گویا وہ عملی طور پہ جائے نہ جائے، لیکن اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کر اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہندوؤں کی طرح سے بھی جین مذہب ہے، یہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے ایسے ہی ہمارے لاہور کے جین مندر کو تکلیف پہنچائی، حالانکہ اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے بابری مسجد کی شہادت کے سہنے کے وقت مشتعل ہجوم نے لاہور کے جین مندر کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ اسی طرح سے بدھ مذہب ہے، وہ اپنے بھکشو تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ جی پادری بنو، دنیا سے ناطہ چھوڑ دو۔ عورتوں سے کہتے ہیں نن بن جاؤ، شادی نہیں کرو۔ تو ان مذاہب کا کہنا ہے کہ آپ ترک دنیا کر کے زندگی بسر کرو، لیکن ہمارے یہاں اس سے مختلف ہے۔ آپ کو دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی ہے اور دین بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ خاصا مشکل کام ہے کہ دین کو بھی پورے کا پورا لے کے چلیں اور دنیا کو بھی پورا سہارا دینا ہے۔ اس صورتحال سے بھاگنا نہیں ہے، سنیاس اختیار نہیں کرنا، تارک الدنیا یا راہب نہیں بننا۔ راہب وہ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی گفاؤں اور ریت کے ٹیلوں پر جا کر یا جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا میں رہو اور اللہ اللہ بھی کرو، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو، اور اس کے لیے کہیں چل کر جانے کی یا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بابا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سفر نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سفر کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ سفر ایسا ہے، اس کے لیے کہیں نہیں جانا، بس اپنی شہرک تک پہنچنا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اور سب کا اللہ اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہمارے بابا جی کے ڈیرے پر ایک آدمی آیا، وہ کچھ عجیب طرح کا ضدی یا لڑائی کرنے والا آدمی تھا۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس کی شکل بھی مجھے کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی، میں اس سے متعصب ہو رہا تھا، اس لیے میں ذرا سختی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے کچھ ذرا سخت سے بات کی تو میں اس سے کہنے لگا کہ تجھے یہ کس نے کہا فلانا فلانا بات؟ بابا جی نے بولا بیٹا آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگا اس طرح تو آپ اللہ کو جھڑکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی نعوذ باللہ کیسے؟ کہنے لگے بیٹا اللہ اس کی بھی شہرک کے پاس ہے، وہ چاہے کیسا بھی دکھتا ہو، وہ کیسا بھی بولتا ہو، وہاں تو اللہ میاں کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں اور تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تمہیں اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ یعنی جس بندے کی بھی شہرک کے پاس اللہ موجود ہے اس کا احترام کرنا آپ کا فرض ہے۔ اب اس دن سے مجھے مصیبت ہی پڑ گئی ہے۔ ہمارے گھر میں جو مائی جھاڑو دینے آتی ہے بہت تنگ کرتی ہے، میری کتابیں اٹھا کے پھینکتی ہے، کبھی ادھر پھینک دیتی ہے۔ اب میں غصہ بھی ہونا چاہتا ہوں، کچھ کہنا بھی چاہوں، میں نے خود سے کہتی ہے آپ جھڑک دیا کریں، میں کہتا ہوں نہیں جی اس کے پاس تو اللہ ہے، میں کیا کہوں، اب تو مجھے اس دنیا میں مصیبت ہی جان پڑ گئی ہے۔ تو تاریک دنیا ہو کے اللہ کو یاد نہیں کرنا، بلکہ اللہ کو ساتھ رکھ کے یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہماری زندگیوں میں اور ہمارے ہی ملک میں تقریباً سارے کے سارے لوگ تارک الدنیا ہو کر سنیاسی اور راہب بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بابا کیسی بات کر رہا ہے۔ ہمارے ابا جی، ماموں، تائے سارے ہمارے گھر آتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ راہب کیسے ہوئے؟ میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا ہے، ان پہ غور کیا ہے، یہ راہب لوگ ہیں، اور اب تو ہم سارے ہی تقریباً راہب بن گئے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں بھی رہتے ہیں، کاروباری زندگی بھی کرتے ہیں، اس کے باوصف کہ یہ اتنے سیانے اور سمجھدار ہیں، سارے رہبانیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ راہب لوگ ہیں۔ تو جناب راہب وہ ہوتے ہیں جو اپنی لوگوں سے تعلق توڑ کر بستی چھوڑ کر کسی جگہ پہ جا بیٹھیں اور کسی سے تعلق نہ رکھیں۔ چھوٹی سی تعریف ہے اس کی۔ اب آپ اسلام آباد تشریف لے جائیے، بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا شہر، جتنے لوگ بھی ہیں وہاں سارے کے سارے راہب ہیں۔ کسی بھی سیکریٹریٹ کے دفتر میں جائیں آپ کو کبھی آسانی سے نہیں ملے گا، راہب بن کے بیٹھیں۔ تو راہب سے تو ملنا مشکل ہوتا ہے نا، وہ گفا میں بیٹھ جاتا ہے اپنی، کسی سے ملتا ہی نہیں ہے،
میں ایک ڈپٹی سیکرٹری کے دفتر میں گیا، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ اپنی سیکرٹری صاحب اسے دیکھ کے گھبرا گئے، بولے جی آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی دروازے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا دروازے سے آیا ہوں؟ اس نے کہا جی بڑے دروازے تو آیا ہوں، کہ آنے کس نے دیا؟ اس نے کہا جی وہاں پہ جو دربان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ آج نہیں آنا، کل چلے آنا، تو میں سن کے گھر گیا اور آج آپ کی خدمت میں آ گیا۔ نہیں اوپر کیسے آئے؟ وہ شخص کہنے لگا جی میں سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں، میں نے لفٹ والے سے کہا تھا مجھے اوپر لے جاؤ۔ اس نے کہا یہ افسروں کی لفٹ ہے۔ میں نے بولا یہ دوسری لفٹ ہے، اس کو بھیج دو۔ اس نے کہا نہیں جی ڈپٹی سیکرٹری کی لفٹ ہے۔ میں نے بولا تیسری؟ اس نے کہا یہ سیکرٹری صاحب کی ہے۔ اس لفٹ والے نے مجھ سے کہا اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو سیڑھیاں چڑھ کے جاؤ۔ تو جی میں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تو ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ زچ ہو گئے، انہوں نے بولا آپ کو کام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی مجھے فلانا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کام کے لیے تو آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ ان صاحب نے کہا جی میں نے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں ملا۔ اس بیچارے نے کہا نہیں جی وہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، میں نے رجسٹری میں ارسال کیا تھا۔ اس پر ڈپٹی سیکرٹری نے کہا اگر تم نے بذریعہ رجسٹری بھیجا تھا تو تمہیں ڈاک خانے سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی کہ وہ ٹھیک سے ڈیلیور بھی ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا جناب میں نے تحقیق کر لی ہے تبھی حاضر ہوا ہوں، 14 تاریخ کو آپ کے دفتر میں وہ پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ کو فون کرنا چاہیے تھا، آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو اصل بات کیا ہے، وہ افسر جو تھا وہ تارک الدنیا ہو چکا تھا، راہب بن چکا تھا۔ وہ اس شخص سے جس طرح مخاطب ہو رہا تھا اور اس طرح اس کو ذلیل کر رہا تھا کہ میں تو ایسے لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہوں۔ وہ شخص ڈپٹی سیکرٹری کی بات سن کر شرمندہ اور پریشان ہو کے واپس سیڑھیاں اتر گیا اور جانے سے پہلے کہنے لگا اچھی بات ہے جی میں پھر کسی کو لاؤں گا یا کوئی زور ڈالوں گا، کیونکہ جو اس گفا میں شخص بیٹھا ہے وہ میری بات سننے کے لائق نہیں، وہ تو جی اللہ سے لو لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کے بندے کی بات ہے۔ باہر کے ملکوں کے لوگ جو ہمارے ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، فیکٹریاں یا کارخانے لگانا چاہتے ہیں، انہیں ون ونڈو سسٹم کا یقین دلایا گیا ہے۔ ون ونڈو کا مطلب یہ کہ آپ ایک ہی کھڑکی پہ آئیے، اپنا مدعا بیان کریں، اپنی فیزیبلٹی رپورٹ پیش کریں، ایک ہی ونڈو والا بابو یا ڈپٹی سیکرٹری کہے گا کہ جی آپ کا فلانا کیا کرنا ہے، جی ہمیں جی چھاتا لگانا ہے، جی کہاں فیکٹری کرنی ہے، چھوٹا بڑا کچھ بھی کام ہے وہ ایک ہی ون ونڈو پہ کام کرتے ہیں۔ اب باہر والے پریشان ہو کے کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی ون ونڈو کیا ونڈو ہی نہیں ہے، ہم آدمی تلاش کرتے ہیں ہمیں تو آدمی نہیں ملتا۔ یہاں تو جی رہبانیاں چلتی ہے، ہمارے سارے لوگ راہب ہیں، ان سے ملنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اب سارے عمل میں آپ لوگوں کا تعلق کس طرح ٹوٹتا ہے یہ غور طلب بات ہے۔ گھروں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں سے کئی لوگوں کا گھروں میں بھی اپنے گھروں میں بالکل راہب والا رویہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، میرا ایک کزن جو میرا ہی ہم عمر ہے، اس کا نام اکرام ہے، وہ پہلے بچے کی پیدائش کا ذکر کر رہا تھا۔ پتوکی میں بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی مطلب زمینیں ہیں وہاں پہ۔ وہ بتانے لگے جب ہم ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو تب شام یا رات کا وقت تھا، وہ پریشان تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا گاڑی نکالی ہمیں لاہور جانا ہے۔ آدھی رات کو وہاں پہنچ گئے، ہم سب گھر کے لوگ بیٹھے تھے، میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ اس نے کہا اکرام بھائی خدا نہ خواستہ اگر رات کو سفر کے دوران کوئی پیچیدگی ہوتی تو کہنے لگے تو میں اتنا بے رحم تھوڑا ہی ہوں، فوراً ہی اپنی بیوی کو ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹاتا اور پیچھے لٹاتا۔ تو جناب اس سے پتہ چلا انہوں نے ڈرائیونگ بھی اپنی بیوی سے کروائی اور خود مزے سے لیٹے رہے۔ یہ گھروں کے راہب ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے گھروں میں اپنے بھائیوں اور بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کام میں دخل ہی نہیں دیتے، وہی سمجھتے ہیں شاید دخل نہ دینے سے کچھ فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی تاجر اور دکاندار ہیں وہ تمام کے تمام بھی رہبانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے اپنی ذات کے اور اپنی زندگی کے انہیں کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، مزے سے تجارت کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی دنیا ہے، تجارت کے اندر ہی گھومن گھری انداز میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ باہر لوگ کیسے آباد ہیں، کیا ہو رہا ہے، نہیں، سب اپنی غاروں میں بیٹھے ہیں۔ میرے حساب سے ٹک ٹک کر کے تسبیح پھیرنے والے سے دنیا سے لا تعلق ہیں، یہ اپنی ذات سے ان کا واسطہ ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا ایک برنت روڈ ہے، وہاں ماشاءاللہ بڑے امیر لوگ رہتے ہیں۔ کراچی میں امیر ترین لوگ ہیں، فیصل آباد کی صدر منڈی دنیا کا امیر ترین علاقہ ہے۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے درمیان بھی رہتے ہیں، اس دنیا میں ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہماری جیسی کرتے ہیں، کھانا پینا بھی، لیکن ہم سے تعلق کوئی نہیں رکھتے۔ جب ہم پلٹ کر اپنے اس دکھ کا اظہار اپنی ذات سے کریں تو ہم بھی کوئی ایسے ناقد ہیں کہ تنقید ہی کرتے ہیں بس۔ ہم بھی دوسرے راہبوں کی طرح تو ہیں، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس کو ہماری ضرورت ہے، ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کے کسی باشندے کو کوئی تکلیف ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم بھی بھائی کرام جیسے ہی ہیں اور سوچتے ہیں کہ تکلیف ہوگی تو میں موٹر چلا لوں گا ورنہ بیوی گاڑی چلاتی رہے۔ تو ہمارا ضمیر بھی کچھ اسی طرح کا ہو گیا۔ یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے، لیکن وہ حکم جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین بھی رکھیں، وہ ہم نے اپنی کوشش کے باوجود سارا کا سارا اپنی دنیا کے اندر اس طریقے سے ڈال دیا ہے کہ ہم ان سے زیادہ لا تعلق ہو گئے جو لوگ رہبانیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے یا بار بار پوچھتے ہیں کہ جس استحکام پاکستان کی بات ہے، معاشرے کو مضبوطی عطا کرنے کی بات ہے،
تو جناب یہاں پہ بسنے والے گروہ انسانی کو تگڑا کرنے کی بات کی جاتی ہے، مگر کیسے کریں ہم یہ سب؟ ہم رہبانیت سے نکل کے اس حکم میں داخل ہوں جس کا ہمیں شدت سے آرڈر دیا گیا ہے۔ تو میں تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غرض مندی اور ذات کے بارے میں سوچتے رہنا ہمارا وتیرہ ہوا ہے۔ میں اس موقع پہ باہر کے ملکوں کی مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ میں دیا نہیں کرتا، لیکن جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے گروہ انسانی اعتبار سے بہتر ہیں۔ آپ ماشاء اللہ ذہین اور پڑھے لکھنے والے بچے ہیں۔ سوچ کر میرے کسی پروگرام میں رائے ضرور دیجیے گا کہ ہم ذاتی غرض مندی سے کیسے باہر نکلیں۔ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ ہمارے ارد گرد اور بازاروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے۔ You have to not forget the words thank you and I'm sorry۔ اب پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ہمارے ٹریفک کی مثال لیجئے کہ کسی پہ الزام لگائیں، اپنی ذات کے اندر ہی جھانکیے۔ مجھے ابھی بھی کئی فون آئیں گے کہ اب تو آپ بھی رہاب نہ بنے، میرا یہ کام کروا دیجئے، اور میں اسے پلٹ کے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا آپ نے کسی اور کا کام کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیتے ہوئے چو دینا ہے، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ پھر لوگوں نے مجھے شروع کر دیا کہنا کہ جی 1000 روپے دے دیجئے، آپ کو تو 5000 ملیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے بھی دینے ہیں ان میں سے۔ اب کیا کیجئے، اس طرح کی پیاری باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ آج تھوڑا سا بوجھ میں نے آپ کی طبیعتوں پر ڈال دیا ہے، مجھے یقین ہے آپ ضرور اس کا کوئی حل نکالیں گے، میری رہنمائی کریں گے۔ میں آپ کی شکر گزاری کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا رائے دی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔